کلپ نمبر 1286۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ صاد کی آیت نمبر 24 سے 26 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ ترجمہ، داؤد نے فرمایا، بے شک تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا سوال کر کے اس نے تجھ پر زیادتی کی ہے، اور بے شک اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں مگر ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے، اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اور داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے تو صرف اسے آزمایا تھا، تو اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑا اور رجوع کیا۔ قال، داؤد نے فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعویٰ سن کر دوسرے فریق سے پوچھا تو اس نے اعتراف کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے دعویٰ کرنے والے سے فرمایا کہ بے شک تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا سوال کر کے اس نے تجھ پر زیادتی کی ہے، اور بے شک اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں مگر ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے کسی پر زیادتی نہیں کرتے، لیکن وہ ہیں بہت تھوڑے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ گفتگو سن کر فرشتوں میں سے ایک نے دوسرے کی طرف دیکھا اور تبسم کر کے وہ آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف انہیں آزمایا تھا، اور دمبی ایک کنایا تھا جس سے مراد عورت تھی، کیونکہ 99 عورتیں آپ علیہ السلام کے پاس ہوتے ہوئے ایک اور عورت کی آپ علیہ السلام نے خواہش کی تھی، اس لیے دمبی کے پیرائے میں سوال کیا گیا۔ جب آپ نے یہ سمجھا تو اپنے رب عز و جل سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ نوٹ، یاد رہے کہ یہ آیت ان آیات میں سے ہے جن کے پڑھنے اور سننے والوں پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ واضح رہے کہ ریکارڈڈ آیت سجدہ سننے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں رکوع کرنا سجدہ تلاوت کے قائم مقام ہو جاتا ہے، جبکہ رکوع میں اس کی نیت کی جائے۔ اصلاح کرنے کا ایک طریقہ، اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں وحی کے ذریعے اپنے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی تربیت فرمانے کی بجائے جو خاص طریقہ اختیار فرمایا اس میں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والے کے لیے بھی ہدایت کا سامان موجود ہے کہ جب وہ کسی کی اصلاح کرنے لگے تو اس وقت حکمت سے کام لے اور موقع کی مناسبت سے ایسا طریقہ اختیار کرے جس سے سامنے والا اپنی غلطی خود ہی محسوس کر لے، اسے زبانی تنبیہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور اس کے لیے مثال بیان کرنے کا طریقہ اور کنایے سے کام لینا بہت مؤثر ہوتا ہے۔ اس میں کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہوتی اور اصل مقصود بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ فغفرنا له ذلك وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ۔ ترجمہ، تو ہم نے اسے یہ معاف فرما دیا اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، تو ہم نے اسے یہ معاف فرما دیا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام و مرتبہ دیگر لوگوں کے مقابلے میں انتہائی بلند ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے وہ کام ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے تو روا ہوتے ہیں لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی شان اور ان کے مقام و مرتبے کے لائق نہیں ہوتے۔ اسی لیے جب ان سے کوئی خلاف شان کام واقع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے ان مقبول بندوں کی تربیت فرما دیتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہا درجے کی عاجزی و انکساری کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے مقبول بندوں کا معاملہ ہے، وہ جیسے چاہے اپنے مقبول بندوں کی تربیت فرمائے، اور یہ جیسے چاہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کا اظہار کریں۔ عام لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف شان کاموں اور ان پر کیے گئے عجز و انکسار کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف زبانیں تان دراز کریں اور ان کی عصمت پر اعتراضات کرنا شروع کر دیں۔ یہ ایمان کے لیے زہر قاتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس سے تمام مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله
ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ ترجمہ: اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا تو لوگوں میں حق کے مطابق فیصلہ کر اور نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا، ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ بے شک وہ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس بنا پر کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اس آیت میں ان کی زمینی خلافت کا ذکر فرمایا گیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے داؤد بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب مقرر کیا اور مخلوق کے کاموں کا انتظام کرنے پر آپ کو مامور کیا، اور آپ کا حکم ان میں نافذ فرمایا تو لوگوں میں حق کے مطابق فیصلہ کرو اور نفس کی خواہش کے پیچھے نہ جانا، ورنہ وہ تجھے اللہ تعالیٰ کی راہ سے بہکا دے گی۔ بے شک وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے اس بنا پر سخت عذاب ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے، اور وہ اس وجہ سے ایمان سے محروم رہے۔ اگر انہیں حساب کے دن کا یقین ہوتا تو اس کی تیاری سے اعراض نہ کرتے اور دنیا ہی میں ایمان لے آتے۔ آیت یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، حکمران اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کے مطابق ہی چلیں اور اس سے باہر ہرگز نہ جائیں۔ نمبر 2، اسلامی ریاست کا بنیادی کام حق کو قائم کرنا ہے، نیز حکمرانوں پر لازم ہے کہ تنازعات وغیرہ کا حق اور انصاف کے مطابق ہی فیصلہ کریں۔ نمبر 3، حکمران نفسانی خواہشات کی پیروی سے بچیں کہ یہی چیز راہ حق اور عدل و انصاف سے دور کر